بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران اہل قریش کو خانہ کعبہ کی تعمیر سے روکنے والے ایک سانپ کا واقعہ بیان کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح اہل قریش کو اس سانپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر سے روکا اور خانہ کعبہ کے خزانے کی حفاظت کی، اور پھر اس کے بعد اہل قریش نے اس سانپ کے ساتھ کیا کیا اور وہ سانپ قرب قیامت کس شکل میں دوبارہ واپس لوٹ کر آئے گا۔ ناظرین کرام، خانہ کعبہ مکہ مکرمہ کے ایک نشیبی علاقے میں واقع ہے۔ یہاں پر پرانے زمانے میں بارش اور سیلاب کا پانی جمع ہو جایا کرتا تھا، جس سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو نقصان پہنچتا تھا۔ لہٰذا پانی کی روک تھام کے لیے اس زمانے میں خانہ کعبہ کے باہر ایک بند بنوا دیا گیا، لیکن یہ بند بھی پانی کے ریلوں کے آگے نہ ٹھہر سکا اور بار بار ٹوٹنے کے بعد آخر کار منہدم ہو گیا۔ اس کے بعد عمارت کو زیادہ نقصان پہنچتا رہا۔ یوں ہوتے ہوتے صورتحال اس قدر بگڑ گئی کہ ایک زمانے میں یوں دکھائی پڑنے لگا جیسے خانہ کعبہ کی خستہ حال عمارت ان قریب دھڑام سے آ کر گرے گی۔ اہل مکہ اس صورتحال سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ وہ خانہ کعبہ کے خستہ حال حصوں کو گرا کر انہیں از سرے نو تعمیر کرنا چاہتے تھے، مگر بات یہ تھی کہ ایام جہالت سے ان کے ہاں یہ تصور چلا آتا تھا کہ خانہ کعبہ کا کوئی حصہ گرانے سے خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے، اس لیے کسی کو بھی مرمت کا حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا۔ ادھر مسلسل بارشوں، شہر سے آنے والے پانی نے خانہ کعبہ کی فصیل کو اس قدر کمزور کر دیا تھا کہ فوری طور پر مرمت لازمی ہو گئی تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد خلیل اور ملنسار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجتماعی اور فلاحی معاملوں میں اہل مکہ کے ساتھ مل جل کر کام کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خانہ کعبہ کی خستہ حالی کا فکر تھا، بلکہ اس عوام کی تشویش کا احساس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ لاحق تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر نو کو اولیت ملنے میں کئی باتوں میں دخل ہے۔ چنانچہ کعبہ کے بیچ ایک کنواں ہوتا تھا۔ زیارت کے لیے آنے والے اس کنویں میں اپنے نذرانے پھینک دیا کرتے تھے۔ ایک بار کسی نے اس کنویں سے کئی قیمتی اشیاء چرا لی۔ چوری کرنے سے اسے اس لیے بھی آسانی رہی کہ کعبہ کی دیواریں نیچی ہو گئی تھی، اس پر کوئی بھی چھت نہ تھی۔ بہرحال بہت کوشش کے باوجود چور کو پکڑ لیا گیا۔ جرم کی پاداش میں اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، مگر نذرانے والے کنویں سے مال و دولت کو مزید چوری ہونے سے بچانے کے لیے خستہ دیواروں کو گرا کر پختہ دیواریں بنانا اور اس پر چھت تعمیر کرنا ضروری تھا۔ اس کے علاوہ ایک دلچسپ واقعہ رونما ہوا جو کہ اس کام پر فوری توجہ کا سبب بن گیا۔ خانہ کعبہ کے اندر کنویں میں سے جس میں لوگ اپنے نذرانے پھینکا کرتے تھے، اس میں سے ایک پھندار سانپ رہتا تھا۔ وہ دن کے وقت کنویں سے نکل کر کعبہ کی منڈیر پر چڑھ جایا کرتا اور مزے سے دھوپ سیکا کرتا اور ڈسنے کو لپکتا، جس سے سب لوگ بھاگ کھڑے ہوتے تھے۔ مرمت اور تعمیر نو کا کام شروع ہونے میں اس ناگ کا بھی خوف حائل تھا، مگر پھر یوں ہوا کہ انہی دنوں ایک بڑا سا عقاب اڑتے اڑتے ادھر آ نکلا۔ وہ بجلی کی طرح ناگ پر لپکا اور اسے دبوچ کر لے اڑا۔ ناظرین کرام، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ سانپ جو خانہ کعبہ کے اندر تھا، جس وقت قریش نے خانہ کعبہ تعمیر کا ارادہ کیا تو وہ عقاب پرندے نے اس سانپ کو خانہ کعبہ سے اچک کر اٹھا لیا اور اسے لے جا کر ایک جنگل میں پھینک دیا۔ وہاں کی زمین نے اللہ کے حکم سے اس سانپ کو نگل لیا۔ چنانچہ یہی جانور قیامت کے قریب صفا کی پہاڑی سے نکلے گا اور لوگوں سے ہم کلام بھی ہوگا، جسے دابۃ الارض کے نام سے پہچانا جائے گا۔ بہرحال ناگ کے خاتمے کے بعد لوگ یوں محسوس کرنے لگے جیسے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے لیے اللہ تعالی نے ان کا راستہ صاف کر دیا ہے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ عین انہی دنوں میں ایک یونانی تاجر اور ایک کاریگر جس کا نام باقوم تھا، اس کا جہاز طوفان کی زد میں آ گیا اور وہ بندرگاہ جدہ کے ساحل کے نزدیک آ کر کنارے سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا تھا۔ باقوم اپنے وقت کا ایک ہنرمند کاریگر تھا، اسے معماری میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ اہل مکہ کو جہاز کی تباہی کی خبر ہوئی تو انہوں نے باقوم کے پاس لوگوں کو روانہ کیا۔ لوگوں نے باقوم کا ٹوٹا پھوٹا جہاز خرید لیا تاکہ اس کی لکڑی کے تختے خانہ کعبہ کی تعمیر نو میں استعمال کیے جا سکے۔ لوگوں نے باقوم کو اپنے ہمراہ مکہ چلنے اور خانہ کعبہ کی تعمیر کی مرمت کرنے کی نگرانی کرنے پر راضی کر لیا۔ چنانچہ باقوم کی معاونت کے لیے مکہ مکرمہ کے ایک تجربہ کار کاریگر کی خدمات بھی حاصل کی گئیں اور پھر بڑے زور و شور سے کام شروع ہو گیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے اس تاریخی کام میں تمام قبیلے متحد ہو کر بڑے جوش و خروش سے اس کام میں مصروف ہو گئے اور کوئی بھی قبیلہ اس شرف سے محروم نہ رہا۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ ہر قسم کا تعمیری سامان فراہم کیا گیا اور مکہ کے آس پاس کے پہاڑوں سے نیلے پتھر جمع کیے گئے اور تعمیر نو کا کام بڑی سہولت اور بڑی جان فشانی سے
سے آگے بڑھنے لگا۔ جب دیواریں 5 یا 6 فٹ کے لگ بھگ اٹھ گئیں تو حجر اسود کو اس کی پرانی جگہ پر نصب کرنے کا مرحلہ درپیش ہوا۔ اس مقدس پتھر کو اٹھا کر اس کی قدیم روایتی جگہ پر رکھنا ایک بڑا اعزاز تھا جسے حاصل کرنے کے لیے ہر قبیلہ بے حد مضطرب تھا۔ چنانچہ اس نازک معاملے پر گرما گرم بحث بازی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور جلد ہی نوبت تلخ کلامی اور تو میں تک جا پہنچی اور کوئی بھی قبیلہ اپنے حق سے دستبردار ہونے پر رضامند نہ تھا۔ تکرار لمبی ہو گئی تو معاملہ جنگ و جدل کی صورت اختیار کر گیا۔ آنن فانن تلواریں کھینچ لی گئیں اور وہ لوگ خون خرابہ اور مارنے مرنے پر تل آئے۔ ایک جنگجو قبیلے نے تو حد پار کر دی، انہوں نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ وہ کسی اور قبیلے کو حجر اسود نصب کرنے کی ہرگز اجازت نہ دے گا۔ ناظرین کرام، عربوں میں یہ دستور مشہور تھا کہ جب کوئی شخص کسی مفاد کے لیے جان دینے کی قسم کھاتا تو انسانی خون بھرے ہوئے پیالے میں اپنی انگلیاں ڈبو لیتا۔ چنانچہ وحشی قبیلے کا سردار خون سے لبالب کٹورا خانہ کعبہ میں لے آیا اور قبیلے کے سب سے تندو تیز نوجوان نے خون میں ہاتھ ڈبو کر عہد کیا کہ اگر کسی اور قبیلے نے حجر اسود نصب کرنے کی جرات کی تو وہ سب کے سب کٹ مریں گے۔ غرض کے پورے 4 دن تک تناؤ اور تصادم کی یہ خوفناک کیفیت لوگوں کے اعصاب پر بری طرح سوار رہی اور یوں دکھائی دیتا تھا کہ قتل و غارت کا سلسلہ کسی بھی وقت سارے مکہ کو اپنے لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ چنانچہ قریش کا ایک بوڑھا سردار بہت ہی دانش مند اور ذہین تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کا ہنگامہ بغیر کسی خون خرابے کے طے ہو جائے۔ چنانچہ اس نے مشورہ دیا کہ کل صبح جو شخص کوہ صفا والی جانب سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا اسے ثالثی مان لیا جائے گا اور حجر اسود کو نصب کرنے کے بارے میں وہ جو بھی فیصلہ کرے گا اسے تمام قبیلے والے حتمی طور پر تسلیم کریں گے۔ چنانچہ بوڑھے کی تجویز پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ دوسری صبح سب لوگ خانہ کعبہ کے باہر بیٹھ کر بے تابی سے انتظار کرنے لگے کہ کوہ صفا کی طرف سے سب سے پہلے کون شخص اندر داخل ہوتا ہے۔ خدا کی قدرت دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جانب سے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام تو سب قبیلے والے پہلے سے ہی کیا کرتے تھے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو ہر طرف سے خوشی کے نعرے بلند ہونا شروع ہو گئے۔ لوگ بے ساختہ پکار اٹھے، یہ تو وہی امین ہے جنہیں ہم خوب جانتے ہیں، ہم انہیں بخوشی اپنا ثالث تسلیم کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موقع کی نزاکت کو سمجھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک چادر لاؤ۔ چنانچہ فوری طور پر چادر مہیا کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے زمین پر بچھا دیا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر چادر کے بیچ میں رکھ دیا۔ پھر تمام قبیلوں کے منتخب نمائندوں سے فرمایا کہ اب تم سب اس چادر کے کناروں کو تھام لو اور اسے اٹھا کر اس مقام تک لے چلو جہاں حجر اسود نصب ہونا ہے۔ چنانچہ سب لوگ چادر کے کنارے تھامے خوشی خوشی اس مقام پر پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب اسے زمین پر رکھ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود اٹھایا اور اسے مقررہ مقام پر نصب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معاملہ فہمی اور دانش مندی کے فیصلے پر سارے قبیلے والے بے حد خوش ہوئے اور مطمئن بھی ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دانش مندی سے وہ تمام قبیلے خانہ جنگی سے بچ گئے، ورنہ وہ تو مرنے مارنے پر تلے ہوئے تھے اور تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے تھے۔ چنانچہ حجر اسود کے اس مشہور واقعے کو بہت تاریخی اہمیت حاصل ہے۔ دور نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بھی اس واقعے کی طرف ایک لطیف اشارہ کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نبوت کی عمارت کا آخری پتھر ہوں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اہل مکہ کو ان تمام فسادات اور ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ آپ نے اہل عرب کو دنیا کے لیے ایک مثالی قوم بنایا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی بار بار زیارت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ کو ہماری آج کی معلوماتی اسلامی تحقیقی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں آگے کسی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔